امریکہ کے شہر ویسٹ پوائنٹ میں فائرنگ سے 6 افراد مارے گئے ہیں۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے شخص کو حراست میں لے لیا۔ فائرنگ شہر میں 3 مقامات پر کی گئی۔ فائرنگ کے واقعات کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ حکام نے تاحال فائرنگ کے بارے میں مزید تفصیلات یا ہلاک ہونے والوں کی شناخت جاری نہیں کی۔ پولیس کی جانب سے حملہ آور کی بھی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ ایران کسی بھی امریکی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کا حملہ کیا گیا تو ایران جوابی کارروائی میں اسرائیل اور خطے میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو جائز اہداف کے طور پر نشانہ بنائے گا۔ یاد رہے دوستو کہ ایران میں ممکنہ امریکی مداخلت کے پیش نظر اسرائیل بھی ہائی الرٹ پر ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بارہا مداخلت کی دھمکیوں اور ایرانی حکومت کو مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال سے خبردار کرنے کے بعد اسرائیلی سیکیورٹی اداروں میں تشویش بڑھ چکی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے جا رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں ایران میں ممکنہ امریکی مداخلت پر بات چیت کی گئی ہے۔ ایرانی فوج نے ملک میں جاری حکومت مخالف مظاہروں کے تناظر میں قومی مفادات کے دفاع کے لیے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی فوج نے اسرائیل پر امن و امان اور ملک میں عوامی سلامتی کو خراب کرنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ دشمن جس کے ہاتھ 12 روزہ جنگ میں اس قوم کے بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، وہ ایک بار پھر فتنے اور فساد کو ہوا دینے کے درپے ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ فوج سپریم کمانڈر ان چیف کی قیادت میں دیگر مسلح افواج کے ساتھ مل کر خطے میں دشمن کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے دوستو، امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ایران میں اگر لوگوں کو مارا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے واضح کہا کہ مداخلت کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کی صورتحال پر نظر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایران کے کچھ شہروں میں لوگ قابض ہیں۔ ایرانی حکومت نے برسوں اپنے عوام کے ساتھ برا سلوک کیا ہے اور آج انہیں اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایران میں پرتشدد مظاہرے 13ویں روز بھی جاری ہیں۔ اب تک پرتشدد واقعات میں ایرانی حکومت کے مطابق 15 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 65 افراد مارے جا چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے تہران کے نزدیکی قصبے سے 100 مسلح فسادی گرفتار کر لیے ہیں، جبکہ اب تک 2500 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ ملک بھر میں مسلسل تیسرے روز بھی انٹرنیٹ سروس بند ہے۔